کل رات جب اسرائیل نے شام پر فضائی حملے کیے تو دروز کمیونٹی کو لے کر ایک شدید بحث چھڑ گئی۔ چند باتیں انتہائی اہم ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ دروز آخر کون ہے؟ شامی فوج ان سے کیوں لڑ رہی ہے؟ حالیہ کشیدگی کیسے شروع ہوئی اور اسرائیل اس سب میں کیوں شامل ہوا؟ پہلا سوال، دروز کون ہے؟ دروز ایک عرب اقلیتی فرقہ ہے جن کی آبادی لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب ہے اور یہ بنیادی طور پر شام، لبنان اور اسرائیل میں آباد ہیں۔ دروز مذہب کی بنیاد 11ویں صدی میں مصر میں رکھی گئی۔ یہ اسلام کی ایک شاخ سمجھا جاتا ہے جس میں نہ کوئی دوسرا داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے نکل سکتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ دروز افراد میں بین المذاہب شادی کی اجازت بھی نہیں ہے۔ شام کے اندر دروز زیادہ تر سویدا صوبے میں رہتے ہیں جو اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب ہے۔ گولان ہائٹس میں 20,000 سے زائد دروز آباد ہیں جن میں سے بیشتر خود کو شامی سمجھتے ہیں اور اسرائیلی شہریت کو مسترد کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال، شامی فوج دروز کمیونٹی سے کیوں لڑ رہی ہے؟ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد احمد الشرع نے بطور صدر باقاعدہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کا اعلان کیا، مگر ان کے سنی انتہا پسند حامی مذہبی اقلیتوں پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ مارچ میں علوی فرقے پر حملہ ہوا اور اپریل میں دروز ملیشیاؤں اور سرکاری افواج میں جھڑپیں ہوئیں جن میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ دروز کی جانب سے اپنے ہتھیار اور آزاد ملیشیائیں رکھنے کی ضد ہے، جبکہ حکومت انہیں مرکزی فوج میں ضم کرنا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتماد کی کمی، حکومت میں محدود نمائندگی اور اہم مذہبی رہنماؤں کو مذاکرات سے باہر رکھنے نے بھی ان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ تیسرا سوال، حالیہ کشیدگی کیسے شروع ہوئی؟ 13 جولائی کو سویدا میں ایک دروز تاجر کے اغوا نے صورتحال کو کشیدہ کر دیا۔ اس کے جواب میں دروز اور سنی بدو قبائل کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئیں۔ حکومتی افواج نے مداخلت کی جس سے حالات مزید خراب ہوئے۔ دروز کمیونٹی نے الزام لگایا کہ فوج نے غیر قانونی طور پر ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ کل ایک نئے جنگ بندی معاہدے کی خبریں بھی سامنے آئی مگر دروز قیادت میں اس پر اختلاف ہے۔ ایک سینئر لیڈر نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ سب سے اہم سوال، اسرائیل دروز کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کا جنوبی شام میں اثر و رسوخ بڑھانے کا منصوبہ بشار الاسد کے زوال کے بعد تیزی سے آگے بڑھا ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف گولان ہائٹس پر قبضہ برقرار رکھا بلکہ ہرمن پہاڑ کے جنوب سائڈ پر بھی کنٹرول حاصل کیا اور 2027 تک وہاں آبادکاروں کی تعداد دگنی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تل ابیب نے شام کی نئی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور اسرائیل متعدد بار شامی فوج اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر بمباری کر چکا ہے۔ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئی شکل دی جائے، وہ ہر جگہ جنگ چھیڑ رہا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں اسرائیل دروز کی حفاظت کو جواز بنا کر شام پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ سویدا سے فوج واپس بلائے، جس پر عمل نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل نے کل حملے بھی کیے۔ تاہم اب شامی فوج صرف کچھ چیک پوسٹ سے ہٹی ہے، مکمل انخلا نہیں کیا گیا۔ کل جب اسرائیل نے مداخلت کی تو وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل اس بات کا پابند ہے کہ شام میں دروز اقلیت کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ ہمارا اسرائیلی دروز شہریوں کے ساتھ گہرا برادرانہ اتحاد ہے اور شام میں رہنے والے دروز کمیونٹی سے خاندانی اور تاریخی تعلقات ہیں۔